اچھا جی، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دو چیزوں کو۔ نمبر ایک کہ شہید زندہ ہے، اس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ نمبر دو، جو لوگ سوال کرتے ہیں اہل سنت کے عقیدے پر کہ اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح میں کیوں نہیں رہتی اور پھر وہ دوسرے مرد سے شادی کیوں کر لیتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، ہم سب سے پہلے قرآن کی بات سے روح کریں گے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، یعنی تم نہیں سمجھ سکتے۔ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت ہے 154۔ یعنی انسان سمجھ نہیں سکتا، گمان نہیں کر سکتا کہ ایک شہید کی زندگی کیسی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اگر زندہ ہے تو اس کی زندگی کیسی ہے۔ یہ آیت شہید کی عظمت اور اس کی خاص مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک شہید واقعی زندہ ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی برزخی زندگی ہے۔ اب یہ سمجھیے، یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ برزخی زندگی ہوتی ہے، یعنی قبر کے بعد اور قیامت سے پہلے کی زندگی ہوتی ہے، جو عام انسانوں کی زندگی سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ اب شہید کہاں ہوتا ہے، اس کی بات سنیے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ شہید کی روح جنت میں خاص مقام پر رہتی ہے۔ یاد رکھیے، جنت میں خاص مقام پر رہتی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور صحیح حدیث کے مطابق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں جو جنت میں آزاد گھومتے ہیں۔ سمجھیے، آزاد گھومتے ہیں جنت میں، اور وہ سبز پرندوں کے اندر ان کی روحیں ہوتی ہیں اور جنت کی نہروں سے پیتے ہیں۔ وہ پرندے آزادانہ گھومتے ہیں، جنت کی نہروں سے کھاتے پیتے ہیں اور درختوں کے سائے میں آرام کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کہ اللہ کے رسول نے بتائی، اور یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہداء اپنی روحانی حالت میں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، روحانی حالت میں، جسم کے ساتھ نہیں، روحانی حالت میں۔ البتہ دنیاوی لحاظ سے وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے مگر اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے اور رزق پاتا ہے۔ اب یہ اللہ کے نزدیک ہے، یہ عام انسان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اب کیا شہید کی بیوی اور اس کے نکاح میں رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ دیکھیے، اہل سنت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے شہید کی بیوی بیوہ شمار ہوتی ہے۔ شہید کی بیوی بیوہ شمار ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک، یعنی جب شوہر شہید ہو جاتا ہے نا تو اس کا جو نکاح ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور 4 ماہ 10 دن عدت گزرنے کے بعد وہ بے شک جو ہے وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، آرام سکون سے کر سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ شہید کی برزخی زندگی دنیاوی ازدواجی تعلق سے مختلف ہوتی ہے، یعنی دنیاوی ازدواجی تعلقات اس میں مداخلت نہیں ہوتے، وہ روحانی زندگی ہے جو وہ شہادت کے بعد گزار رہا ہے، اور اس کے بارے میں آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اب دنیا کے نکاح، میراث اور عدت کے احکام ظاہر دنیا سے متعلق ہیں، نہ کہ برزخ یا آخرت۔ اب خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے، اس کا نتیجہ کہ اہل سنت کے نزدیک شہید روحانی طور پر زندہ ہے، جنت میں رزق پاتا ہے، دنیاوی لحاظ سے اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ شہید کا مقام عام مومن سے بہت بلند ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے۔ یوں شہید بظاہر دنیا سے رخصت ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ اللہ کے حضور ایک عظیم اور ابدی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کا کوئی سوال باقی ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ العزیز اس کا جواب آپ تک پہنچاؤں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔